السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے میر وائز کال. میر وائز آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈر ہیں. ان کا پورا نام ہے میر وائز عمر فاروق. انہوں نے جیل سے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ کشمیر کے کنفلکٹ کو فوری طور پہ حل کرنا ہوگا اور انڈیا کو اب سٹاپ کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے ڈسپیوٹڈ ریجن کی ڈیموگرافک چینج کرنے سے. مزید ان کی یہ ڈیمانڈز تھیں کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں جن میں یاسین ملک اور شبیر شاہ شامل ہیں ان کو بھی ریلیز کیا جائے. لاسٹ منتھ ہم نے دیکھا تھا کہ نریندر مودی نے جو لائلسٹ لیڈرز ہیں کشمیر کے، جن میں محبوبہ مفتی بھی شامل ہے، ان سے میٹنگ کی تھی جس میں بھی ان پریزنرز کو ریلیز کرنے کا ایشو ریز کیا گیا تھا. یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل سے اس آرٹیکل میں اسٹڈی کریں گے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کنسلٹیشن آن پولز. حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ الیکشن کی اصطلاحات کو زبردستی قانون میں تبدیل نہیں کریں گے اور یہ حوصلہ افزا ہے، انکریجنگ ہے. ایشو تھا دو چیزوں کا، یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹنگ کا حق گرانٹ کرنا اور اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال. تو اس پہ اپوزیشن کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریزرویشنز تھیں، تحفظات تھے. اور اس کے علاوہ حکومت کو اس بات پہ بھی کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے جو امینڈمنٹس ہیں ان کو پش کیا ہے آرڈیننس کے ذریعے اور جو مشاورت کا پروسیس ہے اس کو بائی پاس کیا ہے. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو حکومت نے ایک صلح جو یا پارٹیسپیٹری ٹون اپنائی ہوئی ہے، تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کر رہے ہوں گے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا فالٹی گریڈز. لاہور میں ہم نے دیکھا کہ وقفے سے بجلی جاتی رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں 2 سے 6 گھنٹوں کے لیے. ایکسیسو جنریشن کیپیسٹی کے باوجود بھی ان بلیک آؤٹس یا آؤٹیجز کا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ فالٹی ٹرانسمیشن ہے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے بہاف پہ. تو اس کی ریزنز کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھیں گے. اگر سلیبس کے پرسپیکٹیو کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرز میں ہم پولیٹیکل افیئرز ڈسکس کریں گے، جن میں ہم دیکھیں گے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ کیوں کنسلٹیشن ہونی چاہیے. ایکسٹرنل افیئرز میں ہم پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات دیکھیں گے اور کشمیر ایشوز کو گلوبل ایشوز کی ہیڈنگ کے انڈر ہم ڈسکس کریں گے. آفٹر اے کنسیڈریبلی لینگتھی سائلنس، ایک بہت لمبے عرصے کے لیے خاموش رہنے کے بعد، لیڈر آف ہز فیکشن آف آل پارٹیز حریت کانفرنس، آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈر ہیں میر وائز عمر فاروق، ہیز ایشوڈ اے اسٹیٹمنٹ. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، بیان دیا ہے، اسٹریسنگ دی نیڈ ٹو، اور انہوں نے اس امر کی ضرورت پہ زور دیا ہے کہ ریزالو دی کشمیر کنفلکٹ ارجنٹلی، کہ کشمیر کے تنازع کو فوری طور پہ حل کیا جانا چاہیے. وائل پوائنٹنگ آؤٹ، اور انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے دیٹ انڈیا مسٹ اسٹاپ انجینئرنگ ڈیموگرافک چینج ان دا ڈسپیوٹڈ ریجن، کہ انڈیا کو اب رکنا ہوگا خطے کا جو متنازع خطہ ہے اس کی ڈیموگرافک چینج کرنے سے. دیز ڈیمانڈز کیم ان دی اسٹیٹمنٹ دا انکارسریٹڈ میر وائز ریلیز ٹو دا میڈیا. یہ ڈیمانڈ ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں نظر آئی ہیں جو کہ امپریزنڈ انکارسینیٹڈ میر وائز نے میڈیا کو ریلیز کی ہیں. ہی آبزروڈ دیٹ، انہوں نے یہ مشاہدہ کیا، وائل دا رینیول آف سیز فائر along دی LOC بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ارلیئر دس ایئر واز ویلکم. LOC پہ سیز فائر لائن پہ جو رینیول کیا گیا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، یہ خوش آئند ہے. ناٹ مچ ہیز بین مووڈ فارورڈ سنس، لیکن تب سے چیزیں آگے کی طرف نہیں بڑھی. ہی آلسو کالڈ فار دی ریلیز آف آل پولیٹیکل پریزنرز، انہوں نے تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے. انڈیا ہیز کیپٹ انکارسریٹڈ، جن کو انڈیا نے قید کیا ہوا ہے، انکلوڈنگ یاسین ملک، جن میں یاسین ملک شامل ہیں، ہو از سفرنگ فرام اے ہارٹ پرابلم، جو کہ دل کے ایک مسئلے سے سفر کر رہے ہیں، اینڈ شبیر شاہ، اور ان میں شبیر شاہ بھی شامل ہیں. دا پوائنٹس ریزڈ بائی دی ویٹرن لیڈر، یہ جو پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں ایکسپیرینس لیڈر کی جانب سے، نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ بائی انڈیا، ان پہ انڈیا کو تھنک اباؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایز اٹس اسٹیپس ٹو کرب دی کشمیری پیپلز ڈیزائر فار فریڈم بائی فورس ہیو فیلڈ، کیونکہ جو انہوں نے اقدامات لیے تھے کشمیری لوگوں کی آزادی کی خواہش کو دبانے کے لیے فورس کے ذریعے، وہ ناکام ہو چکے ہیں. The biggest indication of this came when Narendra Modi met a selected group of Kashmiri leaders last month. اس کی سب سے بڑی نشاندہی اس وقت سامنے آئی جب نریندر مودی ایک سلیکٹڈ گروپ آف کشمیری لیڈر سے ملے پچھلے مہینے.
دو دا گروپ کنسسٹڈ موسٹ آف لائلسٹ، تو اس گروپ میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو لائلسٹ تھے، انڈیا سے وفادار تھے. ایون ان دیٹ میٹنگ دا ایشو آف پولیٹیکل پریزنرز ور ریزڈ، اس میٹنگ میں بھی جو سیاسی قیدیوں کو نظر بند کرنے کا معاملہ تھا اس کو ریز کیا گیا، پرٹیکولرلی بائی محبوبہ مفتی، خاص طور پہ محبوبہ مفتی کی جانب سے، جو کہ فارمر چیف منسٹر رہ چکی ہیں انڈیا ہیلڈ کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی. دا فیکٹ از دیٹ، حقیقت یہ ہے، اسٹرینگولیٹڈ دی وائس آف کشمیریز بائی انکارسریٹنگ اٹس پولیٹیکل لیڈرشپ از اے فیلڈ اسٹریٹجی، کہ جو کشمیریوں کی آواز ہے اس کو ہیمپر کرنا، ہنڈر کرنا، اسٹرینگولیٹ کرنا، دبانا، ان کے سیاسی لیڈرشپ کو قید کر کے، یہ ایک ناکام حکمت عملی ہے. مور اوور، مزید یہ کہ اٹ از انکانشیسیبل، یہ شاکنگلی انفیئر ہے، دیٹ لیڈرز ود دا سیریس ہیلتھ ایشوز آر بینگ کیپٹ بیہائنڈ دا بارز بائی انڈیا، کہ ایسے لیڈرز جو کہ صحت کے شدید مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کو جیل کے پیچھے رکھا گیا ہے انڈیا کی جانب سے. ایز میر وائز پوائنٹڈ آؤٹ، جیسا کہ میر وائز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ایون ڈیورنگ کووڈ ٹائمز، کہ کرونا کی وبا کے دوران بھی آئرن فسٹڈ میئرز اینڈ انسٹیٹیوشنل اپریشن کنٹینیو، کہ جو ایکسیسو پاور کا استعمال ہے کنٹرولنگ وے میں، اور جو ادارے کی اپریشن ہے، سپریشن ہے، وہ جاری ہے. بٹ دا ریزسٹنس ان آکوپائڈ کشمیر ریفیوزز ٹو ڈائی ڈاؤن، لیکن جو کشمیر میں مزاحمت ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایز انڈیا کلیمڈ کلنگ اے نمبر آف کشمیری فائٹرز آن تھرسڈے، جیسا کہ انڈیا نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے کشمیری فائٹرز کو شہید کیا ہے تھرسڈے والے دن. اف انڈیا از سیریس اباؤٹ ریزالونگ دا کشمیر کویسچن، اگر انڈیا کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، اٹ مسٹ ہیڈ دی ایڈوائس آف میر وائز، تو ان کو میر وائز کی جو نصیحت ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا، توجہ دینی ہوگی. اینڈ ادر لیڈرز آف دی ہیلڈ ریجن، اور جو دوسرے لیڈرز ہیں ہیلڈ ریجن کے، ان کی اوپینین کے اوپر. آلٹرنگ دی ریجنز ڈیموگرافکس بائی سیٹلنگ آؤٹ سائڈرز ان کشمیر، اور خطے کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا اور آؤٹ سائڈرز کو کشمیر میں سیٹل کرنا، ول میک این آلریڈی ٹینس سچویشن ایکسپلوسیو، تو جو پہلے سے ہی کشیدہ صورتحال ہے اس کو مزید کشیدہ تر کر دے گا. ایز دی ڈسپیوٹیڈ ایریاز پیپل آر ڈینائڈ جابس، کیونکہ جو متنازع خطے کے لوگ ہیں ان کو جابس کا، زمین کا اور معیشی مواقع کا حق نہیں دیا جاتا ان کے اپنے ہی ہوم لینڈ میں، گھر میں. دس ول اونلی ایڈ ٹو ایلینیشن آف انڈیا، تو یہ صرف کیا کرے گا، انڈیا سے اسٹرینجمنٹ، آئزولیشن انکریز کر دے گا. مور اوور، مزید یہ کہ ایز نیو دہلی ہیز اوپنڈ چینلز ٹو لائلسٹ کشمیری لیڈرز، جیسا کہ نیو دہلی نے چینل اوپن کیے ہیں جو ان کے وفادار کشمیری لیڈرز ہیں ان کے لیے، ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے، جن میں سے کچھ کو ڈیٹین بھی کیا گیا تھا اگست 2019 کے ایونٹس کے بعد، جب کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ریووک کر دیا گیا تھا آرٹیکل 370 کے ذریعے. اٹ مسٹ آلسو ٹاک ٹو دی پرو فریڈم لیڈرز آف دی آکوپائڈ ایریا، تو جو پرو فریڈم لیڈرز ہیں، آزادی کے لیے جو آواز اٹھانے والے لیڈرز ہیں، ان کے سے بھی بات چیت کرنی چاہیے انڈیا کو، انکلوڈنگ دا آل پارٹیز حریت کانفرنس فیکشنز. ایز میر وائز عمر فاروق سیڈ ان ہز اسٹیٹمنٹ، جیسا کہ میر وائز نے اپنے بیان میں کہا ہے، دا ریزولوشن آف دی کشمیر کنفلکٹ کین کم تھرو ڈائلاگ، کہ جو کشمیر کا تنازع ہے اس کا حل صرف بات چیت کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے. وہ بات چیت کس کے درمیان ہونی چاہیے، انڈیا، پاکستان اور جو جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں. نیو دہلی مسٹ ریکگنائز دا ٹروتھ آف دس، نیو دہلی کو اس حقیقت کو جاننا ہوگا، اس سچائی کو تسلیم کرنا ہوگا. اینڈ سینڈ پازیٹیو سگنلز ٹو کشمیریز ایز ویل ایز پاکستان، اور کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو مثبت سگنل بھیجنے ہوں گے. ایز وی ہیو stated before in this space, peace in South Asia largely hinges on just resolution of Kashmir question، جیسا کہ اس پیپر میں پہلے بھی رپورٹ کیا گیا ہے، اسٹیٹ کیا گیا ہے کہ جو امن ہے ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں، وہ اٹیچڈ ہے ایک منصفانہ کشمیر کے متنازع کے حل سے. Unless this is achieved، جب تک یہ حاصل نہیں کر لیا جاتا، the people of held region will continue to suffocate، تو جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپریس ہوتے رہیں گے انڈیا کے رول کے انڈر. while the wide gulf between the اسلام آباد اینڈ نیو دہلی will also remain، جبکہ یہ بڑا خلا ہے اسلام آباد اور نیو دہلی کے درمیان، یہ بھی موجود رہے گا. انڈیا کین سینڈ اسٹرانگ میسیجز بائی ریلیزنگ آل انکارسریٹڈ کشمیری لیڈرز، انڈیا بہت ہی اسٹرانگ میسیج بھیج سکتا ہے تمام جو قیدی کشمیری لیڈرز ہیں ان کو آزاد کر کے. اینڈ ریورسنگ دا کنٹروورشل لاز کنسرننگ آکوپائڈ کشمیر دیٹ اٹ ہیز پاسڈ، اور ان متنازع قوانین کو ریورس کر کے، ریووک کر کے، ریپیل، کینسل کر کے، جن کا تعلق ہے آکوپائڈ کشمیر ریجن سے، جو کہ انہوں نے پاس کیے ہیں.
Next editorial है consultation on polls. The government's assurance to the ECP that it would not steamroller electoral reforms into law is encouraging. हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि ये इलेक्शन की इस्लाहात को फोर्सफुली पास नहीं करेगी कानून में. ये एक इनकरेजिंग हौसला अफजा स्टेप है. स्टेक होल्डर्स इन रिसेंट वीक्स हैव लेवल्ड सीवियर क्रिटिसिज्म. स्टेक होल्डर्स हैं जो इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अपोजिशन पार्टीज़, तो उन्होंने हालिया हफ्तों में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है हुकूमत को कि उन्होंने अमेंडमेंट्स जो हैं, तरमीम हैं, उनको पुश किया है आर्डीनेंसेस के ज़रिए और बाईपास किया है जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है, मुशावरत का अमल है इस मामले पे. द इशू ऑफ इंक्लूडिंग द ग्रांटिंग ऑफ वोटिंग राइट्स टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस बिकेम एन एस्पेशली कंट्रोवर्शियल वन. तो ये जो मामला था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का हक ग्रांट करने का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का अगले जनरल इलेक्शन में, तो ये बहुत मुतनाज़ा बन गया. सो द अटॉर्नी जनरल्स अश्योरेंस टू द पोल बॉडी दैट राइट प्रोसेस विल फॉलोड इज़ इंडीड वेलकम. लेकिन जो अटॉर्नी जनरल जो कि खालिद जावेद खान साहब हैं, ये 35th अटॉर्नी जनरल हैं जिनको 22nd प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से अपॉइंट किया गया है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है पोल बॉडी को कि जो राइट प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा. ये खुश आइंद है. द न्यू पार्टिसिपेटरी टोन टेकन बाय द गवर्नमेंट इज़ फर्दर अंडरलाइंड बाय द फैक्ट. ये जो नई पार्टिसिपेटरी टोन अपनाई गई है हुकूमत की जानिब से, ये मार्क हो रही है एक और फैक्ट की जानिब से कि मोशन लाई गई है जो कि सीख कर रही है एक पार्लियामानी कमेटी बनाना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे. इसको ऑलरेडी पहले से ही अपनाया जा चुका है, अडॉप्ट किया जा चुका है नेशनल असम्बली में. Given the ruling party's perennial bullishness over consultations with opposition parties, रूलिंग पार्टी की एवर लास्टिंग बुलिनेस को देखते हुए मुशावरत के अमल से पे अपोजिशन पार्टीज़ के साथ एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पब्लिक सनअप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पब्लिक इंसल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सेनेट इलेक्शन के बाद, द अपकमिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विल बी लिटमस टेस्ट. जो आने वाला मुशावरत का अमल है इलेक्शन की इस्लाहात के लिए, ये लिटमस टेस्ट होगा हुकूमत की सिंसियरिटी का, खुलूस का इन एड्रेसिंग फलाज इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कि वो किस तरह से ये जो फलाज हैं इलेक्शन सिस्टम में इसको हल करना चाहते हैं. द पोस्ट ईद पीरियड विल शो, ईद के बाद वाला पीरियड हमें दिखाएगा हाउ कमिटेड द गवर्नमेंट इज़, कि गवर्नमेंट की किस कदर कमिटेड है इन दिस प्रोसेस, इस अमल के साथ. द कंटेंशियस इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये जो मुतनाज़ा इशू है, डिस्प्यूटेड इशू है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, एंड जनरली थॉर्नी रिलेशनशिप बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन, और अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के दरमियान जो प्रॉब्लमेटिक ताल्लुक है, मीन्स द गवर्नमेंट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फायरी कंसल्टेटिव प्रोसेस, की हुकूमत को तैयार रहना चाहिए एक ब्लेजिंग फायरिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए, विद द गोल दैट रोबस्ट डिबेट रिजल्ट इन रिफॉर्म्स थ्रू कंसेंसस. इस मकसद के साथ कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुबाहसा है उसकी वजह से जो इस्तिलाहात हैं वो मार्ज़ वजूद में आती हैं इत्तफ़ाक़ राय के ज़रिए. द गाइडिंग प्रिंसिपल हेयर शुड बी दैट, यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स विच इनेबल ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर क्रिटिकल फॉर द कंट्री, कि ऐसी इलेक्शन की इस्तिलाहात जो कि शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएं, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्रिटिकल हैं, वाइटल हैं, सिग्निफिकेंट हैं मुल्क के लिए. टू मैनी इलेक्शंस हैव बीन टेंटेड बाय इंटरफेरेंस, बहुत सारे इलेक्शन कंटेमिनेट पॉल्यूट हो चुके हैं मदाखलत से, रिगिंग से और इल्ज़ामात से, फाउल प्ले के. इफ़ द बाई पोल्स हेल्ड नॉट too long ago or anything to go by, the next general election could be dangerously divisive. जो बाई पोल्स बहुत अर्सा पहले नहीं हुए, इस तरह से होता है तो जो अगला जनरल इलेक्शन है वो ख़तरनाक हद तक तकसीम कर सकता है और वायलेंट भी हो सकता है. इफ़ पार्टीज़ अक्रॉस दी पोलिटिकल स्पेक्ट्रम आर नॉट ऑन द सेम पेज, अगर जो पार्टीज़ हैं पोलिटिकल स्पेक्ट्रम में, सियासी स्पेक्ट्रम में, वो सेम पेज पे नहीं होती व्हेन इट कम्स टू द वोटिंग प्रोसेस, जब वोटिंग प्रोसेस का अमल आता है. 4 years ago, 4 साल पहले जो रूलिंग पार्टी थी PMLN, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुई थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था PTI की जानिब से जो उस वक्त अपोजिशन में थी कि उन्होंने बुलडोज़ किया था, फोर्सिबली पास किया था इलेक्शन कमीशन बिल 2017 नेशनल असम्बली के ज़रिए. एट द टाइम उस वक्त मेंबर्स ऑफ द PTI हैड क्रिटिसाइज, जो मेंबर्स थे PTI के उन्होंने तनकीद की थी, सेंश्योर किया था हुकूमत को कि उन्होंने पास किया है बिल अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की जो स्पिरिट है उसके ख़िलाफ़. आयरॉनिकली सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन पावर द PTI, जब अब पावर में आई है PTI, हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ द सेम बाय द अपोजिशन,
اسی ہی سیم بات کے لیے ایکیوز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ بھی اب فورسبلی یا بلڈوز کر رہے ہیں بلز کو، ود دا ای سی پی آلسو ایکسپریسنگ الارم اوور 28 کلازز آف الیکٹورل ریفارمز بل، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے الیکٹورل ریفارمز بل پہ، تقریباً 28 کلازز پہ۔ دا رولنگ پارٹی ought to engage the opposition، رولنگ پارٹی کو یہ چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو انوالو کرے اینڈ رسپیکٹ دی ای سی پی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عزت کرے، ایز دی اٹارنی جنرل ہیز پلیڈ اٹ ول، جیسا کہ اٹارنی جنرل نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کریں گے۔ فیلئر ٹو ڈو سو ول بی لاس فار ڈیموکریسی، ایسا کرنے میں اگر یہ ناکام ہوتی ہیں تو یہ جو جمہوریت ہے اس کا نقصان ہوگا۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا فالٹی گریڈز۔ لاہور ریزیڈنٹس ہیو بین سفرنگ فار دی پاسٹ سیورل ڈیز، لاہور کے جو رہائشی ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے سفر کر رہے ہیں فرام انٹرمیٹنٹ پاور آؤٹیجز، جو کہ وقفے سے پاور کی آؤٹیجز ہو رہی ہیں، بلیک آؤٹس ہو رہی ہیں جو کہ تقریباً 2 سے 6 گھنٹے کے لیے رہتے ہیں، ایمڈ سورنگ ٹمپریچرز ان بٹوین، جو ابو دی یوزول ٹمپریچرز ہیں ان کے درمیان۔ اپیرنٹلی واضح طور پہ جو بلیک آؤٹس ہیں آر ناٹ بینگ کازڈ بائی دا سپلائی گیپس، یہ سپلائی گیپس کی وجہ سے نہیں ہیں، بٹ اے فالٹی ٹرانسمیشن سسٹم، بلکہ ایک فالٹی ٹرانسمیشن سسٹم کی وجہ سے ہیں جو کہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کا ہے۔ اکارڈنگ ٹو لیسکو کے مطابق دا پاور یوٹیلٹی ہیز دیٹ سیلز الیکٹریسٹی ان پنجابس کیپٹل ایز ویل ایٹ اٹس ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس، جو پاور یوٹیلٹی ہے جو کہ بجلی بیچتی ہے پنجاب کے کیپٹل میں اور اس کے جو ملحقہ اضلاع ہیں وہاں پہ، دا پرابلم اوریجنیٹس پرائمریلی فرام دی این ٹی ڈی سیز ٹو اوور لوڈیڈ گریڈس، تو یہ جو مسئلہ آ رہا ہے یہ این ٹی ڈی سی کے 2 جو اوور لوڈ گریڈز ہیں ان کی جانب سے آ رہا ہے، وچ فیڈ اٹس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک، جو کہ ان کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو فیڈ کرتے ہیں، بیفور ٹرپنگ دا یوٹیلٹیز سپلائی سسٹم اکراس اے لارج پارٹ آف دی سٹی، تو اس کی وجہ سے جو لارج پارٹ آف سٹی کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے این ٹی ڈی سی، تو ان کا جو سسٹم ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے۔ فار 5 years now، تقریباً 5 سال سے، اے نمبر آف این ٹی ڈی سیز گریڈ اکراس دی اربن سینٹرز آف پروونس ہیو بین فیسنگ دا ایشو، جو این ٹی ڈی سی کے گریڈ ہیں وہ اسی طرح کا پرابلم فیس کر رہے ہیں اوور لوڈنگ کا جب بھی ایشو ہوتا ہے پیک ڈیمانڈ آرز میں، یٹ پھر بھی جو نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا گریڈز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور مینیج کرنے کے لیے، یہ رائزنگ الیکٹریسٹی ڈیمانڈ لوڈ ہے اس کو۔ However، تاہم لیسکو ٹو کین ناٹ ہائڈ بیہائنڈ دا فالٹی گریڈز، لیسکو بھی فالٹی گریڈز کے پیچھے نہیں چھپ سکتی، آپریٹڈ بائی دا ٹرانسمیشن کمپنی، جو کہ آپریٹ کیے جاتے ہیں ٹرانسمیشن کمپنی کی جانب سے۔ اٹس اون ڈسٹریبیوشن سسٹم ہیز آلسو بین ان ڈائر نیڈ آف ارجنٹ اپ گریڈیشن، ان کا جو اپنا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے فار اے ویری لانگ ٹائم ناؤ، جو کہ بہت عرصے سے پینڈنگ میں ہے۔ دا ریزیڈنٹس آف اچھرا، جو اچھرا کے ریزیڈنٹس ہیں جن کا تعلق لوور مڈل انکم نیبرہڈ سے ہے، ہارٹ آف لاہور میں جو رہتے ہیں، ان کو تقریباً تھرسڈے سے لے کے فرائیڈے تک بلیک آؤٹ کا فیس کرنا پڑا فالٹی ٹرانسفارمر کی وجہ سے۔ دا گورنمنٹ سیمز ٹو بی فیلنگ ان انشورنگ ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ٹو پیپل، ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی مہیا کرنے میں لوگوں تک، انسپائٹ آف دی ایکسیسو جنریشن کیپیسٹی اینڈ پرومسز اٹ کیپٹ میکنگ، باوجود اس کے کہ جو جنریشن کیپیسٹی ہے وہ بھی ایکسیسو ہے، ایکسیس میں ہے، اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں۔ دا ٹروتھ از دیٹ، حقیقت یہ ہے، اٹ ہیز فیلڈ ٹو انویسٹ، یہ انویسٹ کرنے میں اور پاور ٹرانسمیشن کو امپروو کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر کو بھی امپروو نہیں کر سکی حکومت۔ پاور آؤٹیجز ان دا کنٹری ڈیورنگ دا پیک سمر سیزن، یہ جو پاور بلیک آؤٹس ہیں پیک سمر سیزن میں ہیو بیکم اے روٹین افیئر، یہ روٹین کا معاملہ بن چکے ہیں، بیکاز آف ڈیٹیریٹنگ سپلائی نیٹ ورکس، کیونکہ جو سپلائی نیٹ ورکس ہیں وہ تنزلی کا شکار ہیں۔ دا سچویشن ان اسمالر سٹیز، جو صورتحال ہے چھوٹے شہروں میں اور دیہاتی علاقوں میں صوبے کے، ایز ویل ایز ان دا ریسٹ آف کنٹری، اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی، از رپورٹڈ ٹو بی ایون ورس، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ کہ اس سے بھی بدتر ہے۔ دا اونلی وے ٹو آف اوور کمنگ دا مینیس آف انشیڈیولڈ پاور کٹس، یہ جو پیرل ہے، خطرہ ہے، اس کو اوور کرنے کا جو واحد حل ہے، لائز ان دا اپ گریڈیشن آف ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر، وہ لائی کرتا ہے کہ جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور سٹاپ کیا جائے وائڈ اسپریڈ الیکٹریسٹی تھیفٹ کو اور سسٹم لاسز کو۔ انٹل دین، تب تک کنزیومر ول کنٹینیو ٹو سفر، جو صارفین ہیں وہ سفر کرتے رہیں گے۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا۔ اگر ہم ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھیں تو ہمارے پاس مینیس تھا جس کا مطلب تھا ڈینجر، پیرل، سورنگ کا مطلب ہوتا ہے ابو دی یوزول لیول،
انٹرمیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے اکرنگ ایٹ ارریگولر انٹرولز یا وقفے سے جاری رہنا. اور اسی طرح سے ٹینٹیڈ کا مینز ہوتا ہے کنٹامینیٹیڈ, پیلیوٹیڈ. فائری مینز بلیزنگ, تھارنی پرابلمیٹک, کنٹینشیس کنٹروورشیل, ڈسپیوٹیڈ. سنب مینز انسلٹ, پیرینیلز مینز ایور لاسٹنگ, کنسلٹیشن مینز ڈسکشن, انڈر لائنز مین مارکڈ, اسٹیم رولر مینز کہ فورس کے ذریعے کوئی بل پاس کروانا. ہنجز مین اٹیچ, جوائنٹ. ایلینیشن مینز آئزولیشن, سپریشن. آئرن فسٹڈ مین exercise power in an oppressive and controlling way. Unconscionable means shockingly unfair. Strangulating means hamper or hinder. Loyalist جو کہ وفادار ہوتے ہیں. Veteran means experienced. Incarcerated means imprisoned. Considerably means significant. تو کل میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ششی تھرور کا, جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں اپنی ووکیب کی وجہ سے. تو ان سے آڈینس میں سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں آپ ایک ایسا لفظ دیں جو کہ ہمارے لیے نیا ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک سمپل ورڈ دوں گا, اور وہ ورڈ کیا تھا؟ ریڈ. یہ لفظ تھا, یعنی کہ ریڈ. اگر آپ اپنی ووکیب امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریڈ کرنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا. اور جب آپ پڑھیں گے اور اگر آپ کسی سیم ورڈز کے اکراس 3 مرتبہ آ جائیں گے تو پھر آپ اس کا میننگ بھی سمجھ جائیں گے, اور آپ کو اس کا جو ورڈ کا یوز ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. تو اس طرح سے آپ اپنی ووکیب کو امپروو کر سکتے ہیں. آج کی جو ہم اوپینین ڈسکس کریں گے وہ ہے کلائمیٹ کے چینج کے بارے میں, اور وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ورلڈ آن فائر عاصم سجاد اختر کی جانب سے ہے, تو اس کو ہم ڈیٹیل سے آج اسٹڈی کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنے لائکس, کمنٹس, ویو, سجیشن ضرور دیا کریں. اللہ حافظ.